رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واصلح حیاتی قرآن رحمن یا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، انسان یہ سمجھتا ہے گناہوں کی سزا، نافرمانیوں کی سزا، حد سے تجاوز کر جانے کی سزا صرف آخرت میں ہی ملے گی۔ دنیا کے اندر جیسی چاہیں، جس انداز میں چاہیں اپنی من چاہی زندگی گزاریں۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے سابقہ اقوام کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا کہ ان کو دنیا کے اندر ہم نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا تھا، وہ نعمتیں ایسی ایسی قوتوں سے نوازا تھا، وہ قوتیں ہم نے تمہیں عطا نہیں کی جو ہم نے ان کو عطا کی تھی، لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے ہماری نافرمانی کی، حد سے تجاوز کیا، اپنے دامن کو ہماری نافرمانیوں سے نہیں بچایا بلکہ اپنے دامن کو ہم گناہوں سے پر کیا، ہماری نافرمانیوں سے پر کیا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ لوگوں، جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی، گناہ سے اپنے دامن کو نہیں بچایا، تو ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کے سبب پکڑ لیا، اور صرف پکڑا ہی نہیں، 4 قسم کا عذاب ان کی زندگیوں کے اندر ہم نے نازل کیا، اور اس عذاب میں ان لوگوں کو دوچار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں کچھ ایسے تھے کہ جن پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کو زوردار چیخ نے، آواز نے پکڑ لیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ میرے معزز بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر سابقہ اقوام کی ہلاکت و بربادی اللہ کی نافرمانیوں کے سبب، گناہوں کے سبب، اپنے دامن کو گناہوں سے نہ بچانے کے سبب 4 قسم کا عذاب اللہ نے ان کی زندگیوں کے اندر نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا۔ مراد کون ہے؟ مفسرین نے کہا قوم عاد ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہ سے اپنے آپ کو نہ بچانے کی وجہ سے
اللہ نے جس عذاب میں انہیں گرفتار کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے آسمان سے تند و تیز ہوا کو ان کے لیے عذابی شکل میں بھیجا۔ میرے معزز و محترم بھائیوں، وہ ہوا کیسی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہم نے اس ہوا کو اتنا طاقتور، اتنی قوت والی وہ ہوا بنایا تھا کہ اس ہوا نے زمین سے کنکریاں اڑا اڑا کر ان کے اوپر دے مارا۔ اور صرف اسی پر ہوا نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آسمان کی تہ میں ان قوم عاد کے لوگوں کو اچک کر لے کر اوپر جاتی اور آسمان سے زمین میں دے مارتی، اس انداز سے مارتی۔ مفسرین نے کہا کسی کا سر الگ ہے، کسی کا دھڑ الگ ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے معزز و محترم بھائیوں، دوسرا عذابی ذکر، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو زوردار چیخ نے، زبردست آواز نے پکڑ لیا۔ کون مراد ہیں؟ مفسرین نے کہا صالح علیہم الصلاۃ والسلام کی قوم سمود ہے۔ ان کے کہنے پر اللہ نے چٹان سے اونٹنی کو نکالا۔ ان ظالموں نے اللہ پر ایمان لانے کی بجائے اس اونٹنی کو ہی مار ڈالا۔ اونٹنی کے ختم کرنے کے 3 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک زوردار چیخ کا، چنگھاڑ کا عذاب آیا، اور اس عذاب نے ان کی آوازوں کو اچک لیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ لوگ خاموش کے خاموش ہی کھڑے رہ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تیسرا عذابی ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ کون مراد ہے؟ مفسرین نے کہا قارون۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے قارون کو اپنی نعمتوں کے خزانے سے مالا مال فرمایا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ مال کے غرور میں، تکبر میں آ کر کے اس نے کہا یہ خزانے، یہ مال، یہ دولت، یہ محلات مجھے اللہ کے ہاں معزز باعزت انسان بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ تکبر، یہ غرور پسند نہیں آیا۔ اللہ نے اس کے محلات سمیت، اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا، اور یہ قیامت کی صبح تک زمین کے اندر دھستا ہی چلا جائے گا۔ انسان جس کو اللہ نے مال و دولت کی نعمتوں سے نوازا ہو اور وہ انسان اپنی دولت پر فخر محسوس کر رہا ہو، اپنی دولت پر غرور محسوس کر رہا ہو، جس کے سبب شیطان کے راستے پر آ کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو ختم کر دیا ہو، نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہو، گناہ سے اپنے دامن کو نہیں بچا رہا ہو، تو وہ انسان قارون کے خزانوں سے، قارون کی مالداری سے اپنی مالداری کا محاسبہ کر سکتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہو۔ چوتھا عذابی ذکر جو اس آیت میں نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے لوگوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، اس عذاب کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو دیا۔ کون مراد؟ مفسرین نے کہا مصر کا بادشاہ فرعون، مصر کا حکمران فرعون، اس نے بھی اپنے آپ پر تکبر کیا، غرور کیا، لوگوں کے سامنے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، الوہیت کا دعویٰ کیا کہ مجھے اپنا رب تسلیم کرو۔ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ تکبر، اس کا یہ گھمنڈ پسند نہیں آیا۔ اس کے لاؤ لشکر سمیت اللہ نے دریائے قلزم میں غرق کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے، انسان یہ سمجھتا ہے
गुनाहों की सज़ा, नाफरमानियों की सज़ा, हद से तजावुज़ कर जाने की सज़ा, मनमानी ज़िंदगी गुजारने की सज़ा सिर्फ आखिरत में ही मिलेगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ व प्यारे साथियों, आखिरत के अज़ाब की तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो इंसान को सज़ा मिलनी तय है, लेकिन अल्लाह गुनाहों की वजह से इंसान को उसकी सज़ा दुनिया के अंदर भी देता है। आज हम गाने सुने, आज हम फिल्में देखें, इश्क व मशूकी के खेल खेले जाएं, रब की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी को गुजारें और चाहें अमन व अमान के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस हाल में रब का अज़ाब ना आए तो और क्या होगा। इसीलिए अपने दामन को गुनाह से बचाइए, अपने दामन को रब की नाफरमानी से बचाइए, गुनाह करने से परहेज़ कीजिए, शैतान के नक्शे कदम पर चलने से अपने आप को, अपने दामन को बचाइए, वरना आखिरत के दिन के अज़ाब से पहले दुनिया के अज़ाब का मज़ा चखने के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह हमें अपने दामन को गुनाहों से महफूज